عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے تو شفا نہیں ہے، بعض صورتیں ہیں، بعض آیتیں ہیں، ان کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، وہ ایک سیکنڈری چیز ہے۔ قرآن کریم جو اصل شفا ہے وہ دل کی اور روح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن حسد کے لیے شفا ہے، قرآن تکبر کے لیے شفا ہے، قرآن کفر اور نفاق کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن کریم میں دل کی بیماریوں اور روح کی بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بڑی خطرناک بیماری ہے غفلت کی بیماری۔ انسان جب غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، انسان جب غافل ہو جاتا ہے، انسان اس بات سے لاپرواہ اور کیئرلیس ہو جاتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تب انسان اللہ کا نہیں اپنے خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی تو یہ آیت کریمہ آپ کی نظروں سے گزری ہوگی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی، خبردار آپ کسی ایسے انسان کی پیروی نہ کریں جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، اور جب دل کو غافل کر دیا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ تو اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اور ہر معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ یہ غفلت کی جو بیماری ہوتی ہے، یہ دنیا کی ان قوموں کی تباہی کا سبب ہے جنہیں اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ مثال کے طور پہ آل فرعون ہیں، فرعون اور اس کے ساتھی ہیں، فرعون اور اس کے حواری مواری ہیں، ان کا انجام ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو
غرق کر دیا, دریا میں ڈبو دیا. اللہ نے کیوں ڈبویا؟ سورہ اعراف میں اللہ نے جواب دیا, فانتقمنا منہم وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. ہم نے فرعون کو اور فرعون کے ساتھیوں کو اس لیے غرق کیا, اس لیے ڈبو دیا, اس لیے برباد کر دیا کہ وہ غافل تھے. غفلت بڑی خطرناک بیماری ہے میرے بھائی. ہم اور آپ دنیا میں تو غافل نہیں ہوتے, ہمیں پتا ہوتا ہے کب کون سا کام کرنا ہے, کب کون سا کام نہیں کرنا ہے, لیکن آخرت کے معاملے میں, دین کے معاملے میں ہم غافل ہوتے ہیں. ایک موٹی سی مثال سمجھیے, دنیا میں ایک طالب علم ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, پڑھائی کر رہا ہے, امتحان سر پہ ہے. اب اگر اسے پاس ہونا ہے تو وہ غافل نہیں رہے گا, بیٹھا نہیں رہے گا, تیاری کرے گا. مگر انسان, ہائے انسان کتنا نادان ہے کہ اس کے حساب کا وقت قریب ہے, سب کو پتا ہے مر جائیں گے, کام ختم ہو جائے گا, پھر بھی آدمی غفلت میں پڑا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 17ویں پارے کی پہلی آیت میں کہا, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے. دنیا میں ایک کسان ہے, کھیتی کرنے والا ہے, جس کی روزی روٹی کا معاملہ اس کی کھیتی سے جڑا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ کھیتی کرنے کے ٹائم اگر وہ بیٹھا رہے, وہ محنت نہ کرے, وہ اپنے کھیتوں میں جوتائی نہ کرے, بوائی نہ کرے, جو پروسیجر ہے وہ پورا نہ کرے, تو ظاہر ہے کھیت کاٹنے کے ٹائم وہ سوائے پچھتانے کے کچھ اور نہیں کرے. یہ دنیا بھی آخرت کی کھیتی ہے میرے بھائی. یہاں اگر جو غفلت میں پڑا ہے, کل قیامت کے دن وہ حسرت میں پڑا رہے گا. سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے نبی, ان کو ڈراؤ افسوس کے دن سے, ان کو ڈراؤ اس دن سے جس دن حسرت کرنی پڑے گی, افسوس کرنا پڑے گا. یہ غفلت میں پڑے گئے, ایمان نہیں لاتے, یہ بے ایمان ہیں, ان کو حسرت کے دن سے ڈراؤ. تو آج کے خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ اسی غفلت کے تعلق سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں. انسان کے دل اور دماغ میں غفلت کیوں آتی ہے, اس کا سبب کیا ہے, اور اس کی علامت کیا ہے, کیسے پتا چلے گا کہ ہم غفلت میں پڑ چکے ہیں, ہم غافل ہو گئے, یہ کیسے پتا چلے گا, اس بیماری کے سمٹمز کیا ہیں, اس کی علامات کیا ہیں, اور پھر لاسٹ میں ہم علاج بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس غفلت کا علاج کیا ہے. سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں غفلت کی علامت کیا ہے, کیسے پتا چلے گا کہ ہم غفلت میں پڑ گئے. اگر آپ کو لگے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کے کاموں میں آپ سے سستی ہو رہی ہے, نمازیں چھوٹ رہی ہیں آپ کی, روزے بلا وجہ آپ نے چھوڑے ہیں, زکوٰۃ آپ پراپر طریقے سے نہیں ادا کر رہے, حج فرض آپ نے نہیں کیا ہے, فرائض آپ چھوڑ رہے ہیں, تو سمجھ جائیے کہ دل غفلت کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں, بڑی کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اور یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اگر اللہ کے دین کے کاموں میں آپ کے اندر نشاط ہے, چستی ہے, ایکٹیویٹی ہے, تو سمجھ جاؤ کہ آپ غفلت میں نہیں پڑے. اور اگر دین کے کاموں میں, اطاعت کے کاموں میں سستی ہے, کوتاہی ہے, تو غفلت کے شکار ہے. دوسری پہچان غفلت کی, اگر آپ کو اپنے گناہ چھوٹے لگ رہے ہیں, اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اگر یہ گناہ کر دیا کون سی بڑی بات ہوگی, اگر اپنے گناہوں کو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں, یہ بھی غفلت کے نشان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل. ایک مومن اپنے گناہوں کو اتنا بھاری سمجھتا ہے, ایسا سمجھتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے.
ایک مومن کی نظر میں اس کے گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ. اور جو آدمی نافرمان ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، اس کے لیے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ناک پر بیٹھی مکھی ہے، بس ہٹا دینا ہے. تو بھائیوں، اگر گناہ ہلکے لگ رہے ہیں آپ تو یہ علامت ہے کہ آپ کا دل غفلت کا شکار ہے. اور تیسری علامت، گناہوں کی محبت اگر دل میں بس گئی ہے، گناہ اچھے لگ رہے ہیں، گناہ سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے، تو یہ بھی علامت ہے کہ دل میں غفلت ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بڑی عجیب و غریب بات کہی قرآن کریم کے پہلے پارے میں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ 40 دنوں کے لیے، 40 راتوں کے لیے. تو اس دوران بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا دیا. لمبا واقعہ ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بچڑے کو انہوں نے معبود بنا دیا. اب حضرت موسیٰ جب واپس آئے، ناراض ہوئے، اپنی قوم پر غصہ کیا، وہ سارا معاملہ ہوا. اللہ نے وہاں ایک جملہ استعمال کیا ہے قرآن کریم کے پہلے پارے میں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت بس گئی تھی. اللہ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا نا، اشربو کا مطلب پلا دی گئی تھی. جب ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں نا اور کوئی چیز پیتے ہیں، جب کوئی چیز ہم پیتے ہیں تو وہ جسم کے رگ رگ میں چلی جاتی ہے. تو گویا کہ بچڑے کی محبت ان کی رگ رگ میں بس گئی تھی. اللہ نے کہا وہ بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے رگ رگ میں بس گئی تھی. جب گناہ کی محبت رگ رگ میں بس جائے میرے بھائی، تب انسان کا دل غفلت میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ ہو گئی علامت. سبب کیا ہے جو انسان غفلت میں پڑتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ، انسان غفلت میں اس لیے پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اور مرتبہ کو بھول جاتا ہے. جو اللہ کو پہچانے گا، جو اللہ کی شان کو جانے گا، جو اللہ کے مقام کو جانے گا، وہ کبھی غافل نہیں ہوگا. بھائی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی دنیا میں رہ کے کرتے ہیں، اور اس دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اللہ کی نظر سے تو نہیں بچ سکتے، اللہ کی قدرت سے نہیں بچ سکتے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی تھی، اس میں ایک بڑی پیاری نصیحت کی تھی. کہا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان میں چھپی ہوئی گی، آسمان میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، اللہ سامنے لے آئے. ذرہ برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی نظر سے باہر نہیں. تو بھائی جو اللہ کو پہچانے گا وہ غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ الرٹ رہے گا، تیار رہے گا، وہ غافل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ پہلی وجہ ہے آدمی اللہ سے غافل ہے. دوسری وجہ، دنیا سے حد سے زیادہ تعلق. بھائی دنیا ہے، دنیا کمانا بھی ہے، دنیا میں رہنا بھی ہے، دنیا کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، مگر ایک لمٹ تک. انسان دنیا اور دنیا کے اسباب کو اکٹھا کرنے میں اتنا پل جائے، حلال و حرام بھول جائے، جائز ناجائز بھول جائے، اللہ کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے. یہ ہے غفلت کا سبب. قرآن کریم میں 30ویں پارے میں بڑی مشہور صورت ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں، الہاکم التکاثر. تم کو غافل کر دیا ہے کثرت کی چاہت نے، تم کو اور چاہیے. بھئی اگر انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جائے تو ایک لمٹ پہ آنے کے بعد وہ کہے کہ چلو بھئی ہم چین سے کھا رہے پی رہے، مگر قناعت نہیں ہے، تکاثر کی چاہت ہے، تو انسان کی یہ چاہت کبھی ختم. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ابن آدم کے پاس سونے کے 2 پہاڑ ہو جائیں، سونے کی 2 وادیاں ہو جائیں، وہ سوچے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے. قناعت نہیں ہے آج ہمارے پاس. آج ہمارا حال یہ ہے، دنیا کی بڑی جانکاریاں میں، دنیا کی بڑی معلومات ہے، موٹی موٹی کتابوں میں وہ معلومات نہیں جو ہمارے دماغ میں ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم زیرو ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. کچھ بندے ایسے بھی ہیں میرے دنیا کی بڑی جانکاری ہے لیکن آخرت سے غافل ہیں. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ سکہ جو درہم اس زمانے میں چلتا تھا، امام حسن بصری کہتے ہیں درہم کو اپنے ناخن سے ٹچ کر کے بتا دیں گے وزن کتنا ہے. اتنی معلومات ہوتی ہے ان کا، اتنا بہترین ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر درہم کو اپنے ناخن سے ٹچ کریں تو ایگزیکٹ وزن بتا دیں گے کہ یہ 10 گرام کا ہے 20 گرام کا، ایگزیکٹ وزن بتا دیں گے. وَهُوَ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي. لیکن امام حسن بصری کہتے ہیں دنیا کی اتنی معلومات رکھنے والا آدمی 2 رکعت نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا. اس کو سجدہ کا طریقہ نہیں معلوم، اس کو رکوع کا طریقہ نہیں معلوم، اس کو رکوع کی دعائیں نہیں معلوم، اس کو دعائیں قنوت نہیں معلوم. بھائی بڑے جانکار ہیں آپ، لیکن دین کی جانکاری زیرو ہے آپ کے پاس، آخرت کی جانکاری زیرو ہے، آخرت کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات نہیں ہے. یہ ہے غفلت کی دوسری وجہ. اور تیسری وجہ، گناہ جتنا زیادہ آدمی کرے گا اتنا زیادہ غفلت میں پڑتا چلا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ترمذی کی روایت ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا، ایک کالے رنگ کا پوائنٹ ڈال دیا جاتا ہے. بندہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ پوائنٹ بڑھتے رہتے ہیں. اگر بندہ توبہ کر لے وہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، اللہ کی طرف نہ پلٹے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دھبے دل پر حاوی ہو جاتے ہیں، دل پہ چھا جاتے ہیں، دل پہ غفلت کی لیئر چڑھا دیتے ہیں، دل پہ غفلت کی چادر چڑھا دیتے ہیں. تو بھائیو، گناہ کی کثرت سے انسان کا دل غافل ہوتا ہے. اور چوتھی وجہ غفلت کی، غلط سنگت، برے لوگوں کی صحبت. دین سے دور کرنے والے لوگوں کے سنگ میں رہیں گے آپ بھی دین سے دور ہو جائیں گے، آپ بھی غفلت کے شکار ہو جائیں گے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس نے تو مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، اس نے مجھے اللہ سے دور کر دیا. شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے. بری سنگت انسان کو لے ڈوبتی ہے میرے بھائی. تو علامات آپ نے جان لی، اسباب جان لی. اب غفلت کا علاج کیا ہے؟ غفلت کو دور کیسے کریں؟ غفلت کا سب سے پہلا علاج، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ کا ذکر صبح و شام کرو. صبح شام کے جو اذکار بتائے گئے قرآن و سنت میں اس کو یاد کر لو اور صبح شام پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، ہیبٹ بنا لو. یہ ہمارے یہاں جو بیماریاں آتی ہیں نا، فلاں کے اوپر جادو ہو گیا، فلاں کے گھر میں کچھ ہو گیا، فلاں کو جنات پریشان کرے، بھائی یہ ساری چیزوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. 10 منٹ لگے گا آپ کو، جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کو پڑھ دیں. آپ صبح پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، فجر میں اگر نہیں اٹھ پائے جب نیند کھلی فوراً پڑھ لیں، شام کو عصر بعد پڑھ لیں، عصر بعد نہیں پڑھ سکے مغرب بعد پڑھ لیں. یہ صبح شام کے اذکار پابندی سے پڑھیں، یہ آپ کو غافل نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. اپنے رب کو یاد کرو، اپنے دل میں، اپنے نفس میں اپنے رب کو یاد کرو اور تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر کے یاد کرو، وخیفتاً اور ڈر کر کے یاد کرو، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اور بلند آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے اپنے رب کا ذکر کرو. بالغدو والآصال، صبح کو بھی کرو شام کو بھی کرو. ولا تکن من الغافلین اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ. ذکر کرو گے تو غافل نہیں ہو. ذکر کی پابندی کرو میرے بھائی. صبح شام کے اذکار کی اپنے بچوں کو پابند بناؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو پابند بناؤ. اپنی ایک عادت بنا لو کہ شام کے اذکار پڑھ کے چھوٹے بچوں کو دم کر دیں گے.
انشاءاللہ یہ جو واحیات چیزیں ہیں، سحر ہے، جادو ہے، جن ہے، جنات ہے، یہ تمام چیزیں کبھی انشاءاللہ گھر میں نہیں پھٹ گئی. تو یہ پہلا کام کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا. دوسرا علاج غفلت کا، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو ایسی مجلسوں میں جاؤ، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی تقریروں میں، ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں جاؤ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو تھوڑا چر لیا کرو. اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو تھوڑا تم اپنا حصہ لے لو، اپنا تم بھی اس میں سے کچھ لے لو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، جہاں جن محفلوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جن مجلسوں میں اللہ کی بات ہو رہی ہو، توحید کی بات ہو رہی ہو، اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہو، اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہو، دین کی باتیں ہو رہی ہو، ایسی مجلسوں میں جایا کرو. تیسری چیز، غفلت کا تیسرا علاج، قرآن کریم آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا کھول کے پڑھو بھائی، اس پہ غور کرو. یہ بڑی عظیم کتاب ہے، یہ رونگٹیں کھڑی کر دینے والی کتاب ہے. اسی قرآن کو پڑھ کے ہمارے نبی رویا کرتے تھے نمازوں میں، اسی قرآن کو پڑھ کے صحابہ رویا کرتے تھے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل کی غفلت دور ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا سورہ زمر کے اندر، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے سب سے بہترین کتاب قرآن اتاری ہے. یہ کتاب ایسی ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ان کے وہ یہ کتاب جب پڑھیں گے وہ کانپنے لگیں گے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ان کے دل اور ان کے چمڑے اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں گے. تو قرآن پڑھو میرے بھائی، قرآن پڑھنے سے بھی انسان کے دل کی غفلت ہو. چوتھی چیز، دل کی غفلت کو دور کرنا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لو. یہ دنیا کیا ہے؟ قرآن کریم نے بس ایک جملے میں اس دنیا کی اوقات بتا دی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا دھوکے کا سامان. بڑے بڑے شہنشاہ بھی آج منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، ان کے بدن پر گوشت نہیں بچا ہے، ان کی ہڈیاں اور ان کے کنکال شاید زمین میں کہیں مل جائیں. بڑے بڑے فرعون اور قارون دفن ہو گئے یہاں پہ. یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی اوقات اور حیثیت ہوتی، ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھٹ پانی نہ دیتا. بھائی جو کافر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ اسے بھی پانی پلا رہا ہے، اللہ بارش دے رہا ہے، اسے بھی بارش مل رہی ہے، سورج کی روشنی اس کو بھی مل رہی ہے. اگر دنیا اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو رکھتی تو اللہ کافر کو دنیا نہ دیتا. بھئی ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے دنیا کا سوال بھی اللہ سے کیا تو دنیا نہیں مانگی، دنیا میں حسنہ مانگی. بھئی قرآن کریم میں سب سے جامع دعا میں کیا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا نہ دے، دنیا میں حسنہ دے. اس دعا پر غور کرو، ہم دنیا نہیں مانگ رہے، دنیا میں حسنہ مانگ رہے. اے اللہ ہمیں تو دنیا میں حسنہ دے دے. یہ دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں دنیا میں حسنہ کا مطلب یہ ہے دنیا میں اچھے کاموں کی توفیق دے دے، دنیا میں اچھے کاموں کی توفیق دے دے، اور آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ ان اچھے کاموں کا بدلہ دے دے. بس یہی ہے، یہی سوال کرتے ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو بھائیو دنیا کیا ہے؟ سورہ کہف آج آپ نے پڑھی ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری دنیا کی حقیقت کو بڑے پیارے انداز میں بتایا. اللہ نے کہا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. بھائی یہ دنیا جو ہے نا، اللہ نے کہا اس دنیا کو مٹی بنانے والے، اس دنیا پر جو کچھ ہے سب مٹی ہو جائے گا.
مٹی کے اوپر جو ہے سب مٹی ہو جائے گا. کبھی آپ کو موقع ملے تو قرآن کریم کے 30ویں پارے میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یہ سب صورتیں پڑھ جاؤ، پتا چلے گا قیامت کے دن دنیا کا کیا ہونے والا ہے. آسمان کیسا ہو جائے گا، زمین کیسی ہو جائے گی، پہاڑ کیسے ہو جائیں گے. دنیا میں جو کچھ ہے میرے بھائی، زمین پر جو کچھ ہے، مٹی کے اوپر جو کچھ ہے، سب مٹی ہو جانے والا ہے. کسی مفسر نے بڑا پیارا جملہ کہا اس آیت کی تفسیر میں، کہا کہ کل ما فوق التراب تراب، تراب کے اوپر جو کچھ ہے سب تراب ہو جائے گا، مٹی کے اوپر جو کچھ ہے سب مٹی ہو جائے گا. یہ خوبصورت چہرے مٹی میں چلے جائیں گے، یہ باڈی، یہ بدن، یہ طاقت، یہ پیسہ، یہ دولت، سب لے کر کے مٹی میں چلے جاؤ گے، کچھ کام نہیں ہے. تو دنیا سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنے کے لائق ہے یہ دنیا. یہ غفلت کا علاج ہے میرے بھائی. اور 5ویں چیز غفلت کا علاج یہ ہے کہ موت کو یاد کرو. موت کو کبھی مت بھولو. قبرستان جاؤ اور سوچو تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہاری ماں، تمہارے خاندان، تمہارے اعزاء اقارب جو کل تک تمہارے ساتھ تھے، آج منو مٹی نیچے دفن ہیں، اپنی ساری خواہشات لے کے دفن ہیں، اپنی تمنائیں لے کے دفن ہیں، اپنے خواب اور آرزویں لے کے دفن ہیں. کچھ نہیں کر سکتے، نہ وہ کچھ کر سکتے نہ تم کچھ کر سکتے ہو. اس موت کیا ہے؟ موت کو یاد رکھو، موت تمہیں غافل نہیں ہونے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پہ ایک جملہ لکھوایا تھا. حضرت عمر کے انتقال کے بعد جب وہ انگوٹھی دیکھی گئی، اس انگوٹھی پر ایک لائن لکھی تھی. کیا لکھا تھا؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر موت سب سے بڑی نصیحت ہے، موت کو یاد رکھ. یہ عمر فاروق اپنی انگوٹھی پہ لکھ کے چلتے ہیں تاکہ موت کو کبھی نہ بھولیں. تو میرے بھائیوں، موت کو یاد رکھنا چاہیے، موت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو تھوڑا سمیٹ لو، اپنی آرزوؤں کو تھوڑا کم کر لو، اپنے خوابوں کو تھوڑا چھوٹا کر لو، اپنی آرزوؤں کے دامن کو تھوڑا چھوٹا کرو. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے کندھے پکڑ کے کہا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے. پردیسی پردیس میں رہتا ہے، کھانے کمانے کے لیے جاتا ہے، اس کا دل اپنے وطن میں لگا رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں پردیسی کی طرح رہو، او عابر سبیل، یا دنیا میں مسافر کی طرح رہو. مسافر سفر پہ گیا ہے، اپنے کام سے اپنی ضرورتوں سے گیا ہے، لیکن اس کا دل اپنے گھر میں لگا ہوا ہے. وہ اپنا سفر پورا کر کے اپنا جو بھی کام ہے وہ پورا کر کے اپنے گھر لوٹے گا. وہ جہاں جا رہا ہے سفر میں، اس کی منزل نہیں ہے، منزل اس کا گھر ہے، اس کا اپنا وطن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پردیسی کی طرح رہو یا مسافر کی طرح. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. یعنی یہ گارنٹی لے کے نہ چلو کہ شام کا سورج دیکھنا ہی ہے، یہ مان کے چلو کہ کیا پتا شام ہمیں نصیب نہ ہو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام کو بستر پہ لیٹنے جاؤ تو یہ انتظار مت کرو کہ صبح ہو جائے گی، یہ سوچ کے بستر پہ لیٹو کہ شاید آج کی رات میری زندگی کی آخری رات. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت سے آنے کے پہلے تیاری کر لو. موت کب آئے گی پتہ نہیں، بیماری کب آئے گی پتہ نہیں. تو یہ غفلت کا علاج ہے. یہ چند چیزیں ہیں، اگر ان کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ غفلت کی بیماری دور ہو جائے گی. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اس بیماری سے، اس غفلت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا ذکر اور اپنی یاد کو رب العالمین پیدا فرما دے. رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے مرحومین کو جو دنیا سے جا چکے، جو اہل توحید دنیا سے جا چکے، رب العالمین سب کی مغفرت فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون